اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو لیسن نمبر 2 10th کلاس پیراگراف نمبر 1 پڑھاؤں گا۔ سبق کا نام ہے لیسن، دا نیم آف لیسن از چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا سال نو یا چینیوں کا نیا سال، چینیوں کا سال نو، چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا سال نو۔ Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. Chinese New Year چینیوں کا نیا سال is a holiday ہے ایک چھٹی کا دن۔ Chinese New Year is a holiday چینیوں کا سال نو ایک چھٹی کا دن ہے that celebrates جو منایا جاتا ہے، چینیوں کا سال نو ایک چھٹی کا دن ہے جو منایا جاتا ہے the beginning آغاز میں، آمد پر، ابتدا میں۔ چینیوں کا سال نو ایک چھٹی کا دن ہے جو آمد پر منایا جاتا ہے، جو آغاز میں منایا جاتا ہے آف نیو ایئر، سال نو کی، نئے سال کے۔ چینیوں کا سال نو ایک چھٹی کا دن ہے جو نئے سال کے آغاز پر منایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لیونر کیلنڈر، اکارڈنگ ٹو کے مطابق دا چائنیز، چینیوں کے لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر کے، جو چینیوں کے قمری کیلنڈر کے مطابق سال نو کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ چینیوں کا سال نو چھٹی کا دن ہے جو چینی قمری کیلنڈر کے مطابق سال نو کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ، یہ سمجھا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے ٹو بی ہونا، ون آف اے میں سے ایک، دا موسٹ سب سے زیادہ، امپورٹنٹ اہم ہالیڈیز چھٹیوں میں۔ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہالیڈیز، اسے سب سے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی سمجھا جاتا ہے فار چائنیز فیملیز، چینی خاندانوں کے لیے، چینی خاندانوں کے لیے یہ سب سے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی ہے، چینی خاندانوں کے لیے سب سے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی ہے، اسے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی سمجھا جاتا ہے، یا چینی خاندان اسے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دا ہالیڈے، چھٹی کا دن، is celebrated، منایا جاتا ہے، دا ہالیڈے is celebrated، چھٹی کا دن منایا جاتا ہے with big family gatherings، with کے ساتھ big، بڑے بڑے فیملی، خاندانی گیدرنگز، اجتماعات۔ The holiday is celebrated with big family gatherings، چھٹی کا دن بڑے بڑے خاندانی اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی چھٹی والے دن بڑے بڑے خاندانی اجتماعات ہوتے ہیں۔ گفٹ گیونگ، تحفے تحائف دینے میں منایا جاتا ہے۔ دا ایٹنگ، کھانے میں منایا جاتا ہے، آف سمبولک علامتی، دا ایٹنگ آف سمبولک فوڈز، علامتی کھانے میں منایا جاتا ہے، اینڈ ڈسپلے، اور نمائش میں منایا جاتا ہے، نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آف فیسٹیو ڈیکوریشن، فیسٹیو، دلکش ڈیکوریشن، سجاوٹوں کی، اور دلکش سجاوٹوں کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی چھٹی والے دن 4 کام کیے جاتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ بڑے بڑے خاندانی اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی خاندان والے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرا کام چھٹی والے دن کیا جاتا ہے، یہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ تیسرا نمبر پہ یہ ہے علامتی کھانے کھائے جاتے ہیں، علامتی کھانے کھائے جاتے ہیں۔ علامتی کھانے، ہر مذہب میں علامتی کھانے ہوتے ہیں جن میں ان کے ریلیجیس، ان کی امپورٹنس ہوتی ہے، جیسے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، تو کدو ہمارے لیے سمبل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، کہ اللہ کے نبی کیونکہ یہ پسند کرتے تھے، اس لیے مسلمان بھی اس کھانے کو پسند کرتے ہیں، کدو شریف کو پسند کرتے ہیں۔ اور دلکش سجاوٹوں کی نمائش کے ساتھ چھٹی کا دن بڑے بڑے خاندانی اجتماعات، تحفے تحائف دینے، علامتی کھانا کھانے اور دلکش سجاوٹوں کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آل فوکسڈ، ان تمام کا محور ہوتا ہے، آل فوکسڈ، ان تمام کا محور ہوتا ہے، آن برنگنگ، لانا، ان تمام کا محور لانا ہوتا ہے، گڈ لک، خوش قسمتی، خوش بختی، ان تمام کا مقصد خوش بختی لانا ہوتا ہے، یعنی جو چاروں کام کرتے ہیں، چاروں کام جو کیے جاتے ہیں تو ان چاروں کاموں کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوش قسمتی لانا ہوتا ہے۔ فار دا نیو ایئر، سال نو کے لیے، آنے والے سال میں، ان تمام کا محور، ان تمام کا مقصد آنے والے سال کے لیے خوش قسمتی لانا، اینڈ سیلیبریٹنگ، اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے منانا، اینڈ سیلیبریٹنگ، اور منانا،
دا کمنگ آف اسپرنگ، موسم بہار کی آمد کو منانا ہوتا ہے۔ ان سب کا مقصد سال نو کے لیے خوش بختی لانا اور موسم بہار کی آمد کو منانا ہے۔ ان چائنا، چین میں دا لیونر کیلنڈر قمری کیلنڈر ان چائنا چین میں دا لیونر کیلنڈر قمری کیلنڈر اسٹل ابھی تک یوزڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے ٹو ڈٹرمائن تعین کرنے کے لیے۔ چین میں تعین کرنے کے لیے ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریڈیشنل ہالیڈیز، روایتی چھٹیوں کا روایتی چھٹیاں، چین میں روایتی چھٹیوں کا تعین کرنے کے لیے ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، لائک چائنیز نیو ایئر، جیسے کہ چینیوں کا سال نو۔ چین میں چینی سال نو جیسی روایتی چھٹیوں کا تعین کرنے کے لیے ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ لیونر کیلنڈر، چونکہ قمری کیلنڈر از بیسڈ، اس کی بنیاد ہے آن پر، سنس دا لیونر کیلنڈر از بیسڈ آن، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد پر ہے، دا فیزز مدارج پر، درجوں پر، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد مدارج پر ہے، آف دا مون، چاند کے، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد چاند کے مدارج پر ہے، وچ ہیز جو رکھتا ہے، یعنی چاند، وچ ہیز جو رکھتا ہے، جس کا ہوتا ہے اور شارٹر سائیکل، مختصر چکر، جس کا مختصر چکر ہوتا ہے، جس کی گردش مختصر گردش ہوتی ہے، دین کے مقابلے میں، سے بڑھ کر، دا سن، سورج سے، یا سورج کے مقابلے میں، جس کا چکر سورج سے مختصر ہوتا ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد چاند کے مدارج پر ہوتی ہے، جس کا چکر سورج سے مختصر ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا سال نو، از ہوتا ہے نیور، کبھی نہیں، آن دا سیم ڈے، ایک ہی دن، اسی لیے چینیوں کا سال نو کبھی ایک ہی دن پر نہیں آتا، ایچ ایئر، ہر سال، اس لیے چینیوں کا سال نو ہر سال ایک ہی دن نہیں آتا، یعنی اس سال منڈے کو آیا تو نیکسٹ جو ایئر ہوگا پھر وہ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سنڈے یا کسی اور ڈیٹ کو ہو سکتا ہے، ایک ہی تاریخ کو نہیں آتا۔ اب اس کا بعد محاورہ کرتے ہیں جی، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد چاند کے مدارج پر ہوتی ہے، جس کا سورج کے مقابلے میں چکر مختصر ہوتا ہے، اسی لیے چینیوں کا سال نو ہر سال ایک ہی دن نہیں آتا، لیکن ٹپیکلی، روایتی طور پر، عام طور پر فالز پڑتا ہے، آتا ہے، سم ویئر، کہیں نہ کہیں، لیکن عام طور پر کہیں نہ کہیں آتا ہے، درمیان میں، جنوری 21، 21 جنوری کے درمیان، لیکن روایتی طور پر یہ 21 جنوری کے درمیان کہیں نہ کہیں آتا ہے، اینڈ فیبرری 20 اور 20 فروری کے، لیکن روایتی طور پر یا عام طور پر یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان کہیں نہ کہیں آتا ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد چاند کے مدارج پر ہے، جس کا چکر سورج کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے، اس لیے چینیوں کا سال نو ہر سال ایک ہی دن نہیں آتا، لیکن روایتی طور پر 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ سیلیبریشنز، تقریبات، سکتی ہیں، ایکچولی، تقریبات در حقیقت، لاسٹ، اب برقرار رہنا، قائم رہنا، تقریبات در حقیقت قائم رہ سکتی ہیں، اپ ٹو اے منتھ، ایک مہینے تک یا ایک مہینے سے زیادہ، تقریبات ایک مہینے تک جاری رہ سکتی ہیں، تقریبات ایک مہینے سے زیادہ چل سکتی ہیں، یعنی وہ ایک مہینے سے زیادہ یا ایک مہینے تک تقریبات کرتے رہتے ہیں، اپنے پروگرامز کرتے رہتے ہیں۔ سیلیبریشنز کین ایکچولی لاسٹ اپ ٹو اے منتھ، تقریبات در حقیقت ایک ماہ تک چل سکتی ہیں، ایک ماہ تک جاری رہ سکتی ہیں۔ اب اس کا با محاورہ دیکھ لیں ایک دفعہ پھر۔ چینیوں کا سال نو ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، جو چینی قمری کیلنڈر کے مطابق سال نو کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔
اسے چینی خاندان یا چینی خاندانوں کے لیے یہ سب سے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کا دن بڑے بڑے خاندانی اجتماعات، تحفے تحائف دینے، علامتی کھانے کھانے اور دلکش سجاوٹوں کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان تمام کا مقصد آنے والے سال کے لیے خوش بختی لانا اور سال نو کی آمد کو منانا اور موسم بہار کی آمد کو منانا ہوتا ہے۔ چین میں چینی سال نو جیسی روایتی چھٹیوں کو تعین کرنے کے لیے ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ قمری کیلنڈر کی بنیاد چاند کے مدارج پر ہوتی ہے، جس کا چکر سورج کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے۔ اس لیے چینیوں کا سال نو ہر سال ایک ہی دن نہیں آتا، لیکن روایتی طور پر یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان کہیں نہ کہیں پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ تقریبات در حقیقت ایک ماہ تک جاری رہ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔